سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آئے معصوم آئے قوم 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 آئے معصوم آئے قوم. ایک زہرا کی شبیہ خواہر
اشک حاضر ہے میرے تیرے مرہم کے لیے، یہی کافی ہے فقط اہل ماتم کے لیے، فاقر کون خود مرثیہ تیرا پرا، آئے معصوم آئے خون، آئے معصوم آئے خون، آئے معصوم آئے خون، آئے معصوم آئے خون، بھائی کی یاد لیے چل بسی خستہ جگر، اور دوران سفر اس کے مرنے کی خبر، سن کے قرآن مچا سب نے ایک ساتھ کہا، آئے معصوم آئے خون، سختیوں کا وہ سفر بھول پائی کیسے، چھوڑ کر اپنے وطن تم تک آئی کیسے، آج بھی سوچ کے دل لرزتا ہے میرا، آئے معصوم آئے خون، آئے معصوم آئے خون، آئے معصوم آئے خون، آئے معصوم آئے خون، اے گزارا کی شبی باہر مولا رضا، آئے معصوم آئے خون، آئے معصوم آئے خون، آئے معصوم آئے خون، آئے معصوم آئے خون، محمد امام محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. وسلم۔ محمد وآل محمد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مؤمنين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سے قبل کہ ہم مجلس کا آغاز کریں، درخواست ہے کہ سب دعا کے لیے ہاتھ اونچے کریں کہ یا اللہ آج جمعرات ہے، جو کوئی بھی بیمار ہے اسے کامل شفا عطا فرما، لا يعمل ان کی مشکلات کو دور فرما، لا يعمل ان کے دلوں میں سکون عطا فرما۔ لا يعمل. یا رب آج جس بیوی کی وفات ہم منانے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس بیوی معصومہ قوم کے وسیلے سے علم، عبادت اور حیات کی روشنی عطا فرما، لا يعمل ہمارے مرحومین کو مغفرت اور ہم سب کو دین و دنیا کی خیر عطا فرما، لا يعمل ہمارے امام وقت کے ظہور میں تعجل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المطهرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ سب کو تسلیت عرض کرتا ہوں بیوی معصومہ کوم صلوات اللہ وسلام علیہ اللهم صل على محمد وآل کی وفات محمد. کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو خلق کیا ہے، ہم سب کے پیدا ہونے میں، ہم سب کے اس دنیا میں آنے میں ایک پرپس ہے، ایک مقصد ہے. ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے کریشن کے لیے ایک رہنمائی بھیجا ہے، ایک پیغمبر بھیجا ہے. اور صرف مردوں کے لیے نہیں بھیجا، عورتوں کے لیے بھی بھیجا. عورتوں کو بھی عزت اور مقام دیا گیا ہے اسلام میں. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف مردوں کے لیے، لیکن قرآن اور تاریخ اور اسلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عورتوں کا کردار اور ان کی قربانیاں دین کے لیے بنیادی ہے، ایک پرپس ہے. آپ دیکھیں کہ جب انسانیت کی کہانی شروع ہوتی ہے، اسی وقت سے عورت کا مقام ہمیں سمجھ میں آتا ہے. جب اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا تو ساتھ ہی ساتھ جناب حوا کو بھی خلق کیا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم اور جناب ہاجرہ کی کہانی، تو جناب ہاجرہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان جاتی ہے، اور اس ایکٹ کو اللہ سبحانہ و تعالی عبادت کہتا ہے. کہ آج تک جو بھی مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں وہ اس ایکٹ کو کرتے ہیں، صفا اور مروہ کرتے ہیں. ایک عورت، اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے عورت کی سیکریفائس کو، عبادت کو ایک مقام دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ الاحزاب ورس 35، بسم اللہ الرحمن الرحیم: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات اعد لهم مغفرۃ واجرا عظیما. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی؟ مسلم مرد ہو یا عورت، مؤمن مرد ہو یا عورت، اطاعت گزار ہو مرد ہو یا عورت، سچے مرد یا سچی عورت، سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر دیا ہے. اللہ نے نہیں کہا صرف مرد کے لیے ہے کہ آپ یہ مرد ہو، آپ جا رہے ہو کمانے کے لیے، گھر پہ روٹی لے آ رہے ہو تو آپ کے لیے بڑا اجر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی آنکھوں میں سب ایکول ہے. یہ قرآن خود کہہ رہا ہے ہم سے کہ اللہ کے نزدیک سٹینڈرڈ سب ایکول ہے، سب کے لیے برابر ہے. تقوی، سچائی، عبادت مرد اور عورت کے لیے دونوں ہی برابر ہے. صلوات بھیجو محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. جب ہم تاریخ کو دیکھیں تو رسول اللہ کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ، ایک ایسا زمانہ تھا جہاں لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دے رہے تھے. جب لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دیتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ تکویر میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور جب زندہ زمین میں دفن کی گئی بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں دفنا دیا گیا تھا. جاہلیت کے زمانے میں رسول آئے تھے. سوچو کہ ایک ماں ابھی اس نے جنم دیا ہے اور بچہ گود میں کھیلا بھی نہیں کہ جا کر اس باپ نے اس بچے کو زندہ دفنا دیا. ایک مرتبہ کسی انسان نے آ کر رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک شخص نے آ کر نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت ہی پریشان ہوں. رسول نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ جاہلیت کے زمانے میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دیا ہے اور اب مجھے اس بات کا بہت دکھ ہو رہا ہے. بار بار وہ بچی کا چہرہ میرے سامنے آتا ہے. رسول نے کہا جو تم نے کیا وہ کیا. اب اگر تمہیں اس بات کا افسوس ہے اور تم رو رہے اور توبہ کرنا ہے تو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ اچھا کرو. دنیا اکثر یہی کہانی ہمیں کہتی ہے کہ عورت صرف کمزور، لیکن قرآن کچھ اور ہی کہتا ہے. عورت وہ ہے جو انسانیت کو آگے بڑھاتی ہے. اگر آدم تھے تو حوا تھی، اگر ابراہیم تھے تو ہاجرہ بھی تھی، اگر رسول تھے تو خدیجہ بھی تھی. جب رسول دین کو آگے بڑھانا چاہتے تھے تو جب جناب خدیجہ نے اپنا مال قربان کر دیا اسلام کے لیے. حتیٰ کہ جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ہے تو ایک پیسہ بھی نہیں تھا کہ رسول کفن لے سکے، کیونکہ سب کچھ اسلام کی راہ میں قربان کر دیا. جناب خدیجہ جس نے قربانی سے دین کو زندہ کیا. آپ جانتے ہیں کہ کچھ رسول کے دشمن تھے کہ جب رسول کے بیٹوں کی وفات ہوئی ہے تو رسول کو وہ کہتے ہیں کہ آپ اب ابتر ہو، یعنی کہ محمد اب ابتر ہے، رسول اللہ ابتر ہے، یعنی کہ ان کی نسل اب ختم ہو چکے. نعوذ باللہ. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں یہ سورہ نازل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. یہ کوثر کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کوثر کوئی اور نہیں بلکہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب فاطمہ وہ کوثر ہے. مطلب یہ کہ اللہ نے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے جناب فاطمہ کو رسول کے گھر میں بھیجا. رسول کو جناب فاطمہ عطا کیا کہ جب جبرائیل اللہ سے پوچھتا ہے کہ الہی من تحت الکساء، کہ یا اللہ اس کساء کے اندر، اس چادر کے اندر کون ہے، تو اللہ جواب دیتا ہے پلٹ کر کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جبرائیل جب پوچھتا ہے کہ چادر کے اندر کون ہے تب اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرا حبیب ہے، رسول ہے، علی ہے، حسن حسین ہے، لیکن اگر سب کی پہچان کروانی ہے تو جناب فاطمہ کو استعمال کیا. کیا مقام ہے جناب فاطمہ کا کہ جنت کا فرشتہ بھی جب پوچھتا ہے تو اللہ پلٹ کر جواب میں جناب فاطمہ سے شروع کرتا ہے. جو چیز اللہ دیتا ہے اس میں کمی نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے تھے کہ رسول کی نسل ختم ہو گئی، لیکن اللہ کا عطا ایسا ہوا کہ آج ہر مقام پر محمد و آل محمد کا ذکر ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل. اللهم
قیامت کے دن جب منادی ندا دے گا کہ یا اہل الجماعت اپنے نظروں کو جھکا لو کہ جناب فاطمہ آ رہی ہے، اور جب جناب فاطمہ کو اللہ کہیں گے کہ یا فاطمہ جنت کے اندر چلی جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے جنت کے اندر چلی جاؤ، تب جناب فاطمہ رک کر پلٹ کر رک جائیں گی۔ اللہ کہے گا کہ یا فاطمہ اے میرے حبیب کی بیٹی کیا ہوا ہے جو تم جنت کے اندر نہیں جاتی؟ تو جناب فاطمہ پلٹ کر جواب دے گی کہ آج مجھے چاہیے کہ لوگ میرا مقام سمجھے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ لوگ میرا مقام سمجھے آج۔ تو اللہ کہے گا جاؤ لوگوں میں سے چن کر لاؤ جو تمہارے شیعہ تھے، جو تمہارے محبت کرنے والے تھے، ان کو چنو اور ان کے ساتھ جنت کے اندر چلے جاؤ۔ جناب فاطمہ آئیں گی، لوگوں کو چنیں گی جو ان سے محبت کرتے، بی بی فاطمہ کے شیعہ کو وہ چنیں گی، اور جب وہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے وہ لوگ بھی رک جائیں گے اور پلٹ کر اللہ سے کہیں گے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ لوگ ہمارا مقام سمجھے کہ فاطمہ کا شیعہ بننے کا کیا مقام ہے۔ لہٰذا اللہ کہے گا جاؤ جو لوگ باقی رہے ہیں ان میں سے بھی لوگوں کو چن کر لاؤ، ان کی شفاعت کرو اور ان کو بھی جنت کے اندر لے جاؤ۔ یعنی کہ حب فاطمہ یہ ہے، ہمیں بھی انشاءاللہ وہ موقع دیا جائے گا کہ ہم اپنے بھائیوں کی بھی شفاعت کر سکیں۔ ایک سال بعد دیکھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کربلا میں مردوں نے اپنی جان تو دے دی، لیکن پھر کربلا کا پیغام آگے کس نے بڑھایا؟ مردوں نے اپنی جان دے دی، لیکن کربلا کی عورتوں نے اس پیغام کو زندہ رکھا۔ ہم ہمیشہ سوال یہ کرتے ہیں کہ امام حسین کو پتا تھا کہ شہادت پانے کے بعد بی بی زینب اور تمام دوسری بیویوں کو اسیر بنا دیا جائے گا، پھر بھی کیوں امام بی بی زینب اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر گئے، گھر کی خواتین کو ساتھ میں لے کر گئے؟ اسی وجہ سے کہ کربلا کے بعد یہ پیغام آگے بڑھا۔ یزید جانتا ہے تلوار چلائے گا، شہادت مل جائے گی امام حسین کو اور بات وہیں پر ختم ہو جائے گی، لیکن بات وہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ جناب بی بی زینب نے اس پیغام کو آگے بڑھایا، ہر مقام پر خطبہ دیا، کوفے میں خطبہ دیا، کوفے والوں سے کہا کہ اے کوفے والوں، تم نے میرے بھائی حسین کو بلایا، تمہاری وجہ سے میرا بھائی آج شہید ہوا ہے اور تم آنسو بہاتے ہو۔ جب سوال کیا گیا بی بی زینب سے کہ تم کیا دیکھتی ہو جو بھی کربلا میں ہوا ہے، تمہاری نظروں نے کیا دیکھا ہے، تو جناب بی بی زینب نے صرف ایک جملہ کہا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ کی جمالت کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ اور جب یزید نے کہا کہ یہ سب کچھ اب ختم ہو چکا ہے، اب تم اسیر ہو، تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے، اب تو تمہارا جو ریممبرنس ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے، جناب بی بی زینب نے کہا کہ واللہ لا تمحو ذکرنا، کہ واللہ تم ہمارے اس یاد کو لوگوں کے لبوں سے اور لوگوں کے دلوں سے نہیں ہٹا پاؤ گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر امام حسین سید الشہداء ہے تو جناب بی بی زینب سید الرسال۔ اگر امام حسین نے اپنا خون سے اسلام کو زندہ کیا ہے تو جناب بی بی زینب نے اپنی زبان سے، اپنے خطبوں سے اس پیغام کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھا۔ اور جب آپ کربلا کی طرف دیکھیں تو کربلا میں ایسی مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو عاشور کے دن کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ جب آپ دیکھیں جناب قاسم، جب امام حسین نے جناب قاسم سے پوچھا اے بیٹا قاسم تمہاری نظر میں موت کیا ہے، تو ایک چھوٹا سا قاسم 13 برس کا کہتا ہے کہ چچا جان اگر آپ کے راہ میں، اگر اسلام کی راہ میں موت ہو تو موت مجھے شہد سے بھی بہتر لگتا ہے، شہد سے بھی میٹھا لگتا ہے۔
یہ دعائیں اور تربیت ام فروا، ایک ماں، ایک عورت، جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کمزور ہے، اور آج کل کی جو یہ آئیڈیالوجیز ہے کہ اگر تم عورت ہو تو تم آزاد نہیں، آزادی اگر پانا چاہتی ہو تو حجاب نکال دو، یہ آزادی نہیں ہے۔ کربلا کی ماؤں میں جو صبر تھا، اگر آپ دیکھیں جناب وہب قلبی واپس پلٹ کر آئے ہیں اور انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں کہ آپ خوش ہو کہ میں نے امام کی نصرت کی ہے، تو وہب قلبی کی ماں نے کہا کہ نہیں، میں خوش نہیں، میں خوش تب ہوں گی جب میں تمہیں اپنے خون میں تر دے، جاؤ امام کی نصرت کرو۔ وہب قلبی کی زوجہ نے کہا کہ میں نے بہت روکنے کی کوشش کی وہب کو کہ مت جاؤ، مجھے اکیلا مت چھوڑو، لیکن جیسے ہی وہب آگے بڑھے، جیسے ہی وہب خیمے سے نکلے، کچھ چند قدم کے بعد وہب قلبی کی زوجہ نے خود کہا یا وہب جاؤ، رفتار سے بڑھو آگے، اگر تم نہیں چاہو گے تو میں خود جاؤں گی میدان میں امام کی نصرت کے لیے۔ اور وہب واپس پلٹنے کے بعد کہا کیا ماجرا ہے، تم تو کہہ رہی تھی مت جاؤ، اب کہہ رہی ہو کہ جاؤ، رفتار سے آگے بڑھو۔ تو وہب قلبی کی زوجہ نے کہا کہ میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ فاطمہ کا لال کربلا کی زمین پر بیٹھا ہوا ہے، ہاتھوں کو بلند کیا ہے اور کہہ رہا ہے الہی تو دیکھ رہا ہے کہ آج تیرا حسین کتنا غریب ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ حسین کے پاس کتنے چند افراد ہیں، کتنے چند انصار ہیں، لہٰذا وہب یہ منظر دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا ہے، جاؤ جاؤ امام کی نصرت کریے۔ عزیزو، آج ہم جس بیوی کی وفات منانے یہاں پر آئے ہیں وہ بیوی جناب معصومہ قم، جب امام رضا کو مدینے سے خراسان مشہد بلایا گیا اور پھر زہر دے کر مارا گیا، تب بی بی معصومہ قم مدینے سے نکل کر خراسان جا رہی تھی، مشہد جا رہی تھی کہ راستے میں ان کے قافلے پر حملہ ہوا، وہ قم میں رکی اور قم میں ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن مجھے ایک اور بھی فاطمہ یاد آ رہی ہے جس کے اوپر ایک جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، جس کے بچوں کے سامنے تماچے مارے گئے، وہ فاطمہ اسما بیان کرتی ہے کہ بی بی فاطمہ آئی، اس نے کہا کہ اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں تسبیح اور تحلیل کے لیے، جب تم سنو کہ میری آواز بند ہو چکی ہے تو سمجھ جانا کہ فاطمہ اب اپنے بابا کے پاس چلی گئی، فاطمہ کی روح اس دنیا سے پرواز کر چکی ہے۔ اسما بیان کرتی ہے کہ جناب فاطمہ حجرے کے اندر گئی، کچھ لمحات بیتے کہ جناب فاطمہ کی آواز بند ہو گئی، اسی درمیان میں حسن و حسین کر کے اندر آئے۔ اسما نے بہت کوشش کی کہ بچوں حجرے کے اندر مت جاؤ، آؤ پہلے کھانا کھا لو، لیکن حسن و حسین نے جواب دیا، جانتے ہیں کیا کہا؟ حسن و حسین نے کہا کہ اے بیوی، کیا آپ جانتے نہیں کہ ہم نے کبھی بھی اپنے ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا؟ حسن و حسین حجرے کے اندر جاتے ہیں، کیا دیکھا کہ جناب فاطمہ کا لاشا دوڑتے ہوئے جناب امام علی کے پاس مسجد میں گئے۔ عزیزو، جیسے ہی مسجد میں جانا تھا، امام علی کو کہا کہ بابا ہمیں لگتا ہے کہ ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے، بس یہ سننا تھا کہ اسد اللہ شیر خدا علی زمین پر منہ کے بل گر گئے۔ علماء بیان فرماتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ امام علی جناب فاطمہ تک ایسے پہنچے جیسے امام حسین کربلا میں علی اکبر کے لاشے تک پہنچے۔ جانتے ہیں جب جناب قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے تو آواز تھی چچا جان میری نصرت کے لیے آئیے، جب اونو محمد گھوڑے کی زین سے
لاشیں تک. حمید ابن مسلم لکھتا ہے امام حسین ایسے چلے جیسے 1 سال کا بچہ چلتا, جو چند قدم چلتے لڑکھڑا کر گر جاتے, واپس اٹھتے, واپس چلتے. امام علی بھی جناب فاطمہ کے لاشیں تک ایسے ہی پہنچے جیسے 1 سال کا بچہ چلتا. عزیزو, جب جناب فاطمہ کو غسل دے چکے, اب رات کی تاریکی میں یہ تابوت اٹھا ہے. امام حسن نے مولا علی سے فرمایا بابا لگتا ہے, احساس ہوتا ہے جیسے زینب بھی آنا چاہتی ہے. امام علی کہتے ہیں بیٹا حسن, زینب کو کہہ دو کہ وہ اندر چلی جائے, میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ زینب مدینے کی گلیوں میں آئے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا امام علی, ارے مدینہ شہر ہے, باپ کا سایہ موجود ہے, بھائیوں کا ساتھ موجود ہے, آ لینے دیتے. لیکن کل کیا پتا کہ کوفہ کی بازاروں میں, شام کے بازار میں, شام کے دربار میں نامحرموں کا مجمع ہوگا. زینب ننگے سر ہوگی, شرابیوں کا دربار ہوگا. مولا کوئی نہ ہوگا جو زینب کو ایک ردا دے دے, تب آپ کی غیرت کیسے برداشت کرے گی. اللہ رحمۃ اللہ علیہ الظالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون. یا فاطمہ زہرا حمیمہ, یا فاطمہ زہرا, فاطمہ
توجہ زیارت. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. السلام علیکم یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا حسن المجتبی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء سلطان ابو الحسن علی ابن موسى الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قابة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته.